اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وتعطى الأوالي بطيبه وذكره ورياه. برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا تاکہ ہم اس کی روزے سے، افطار سے، سحر سے، تراویح سے قدر کر سکیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا جو تسلسل جاری ہے رمضان سے متعلق، اللہ تعالیٰ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، جگڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے. شیطان چونکہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پتلا بنائے اور حکم دیے کہ آدم کو سجدہ کر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یعنی جب اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، الا ابلیس، اس نے انکار کیا، کفر کیا. جیسے ہی انکار کرے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، اپنی بارگاہ سے نکال دیے، رجم کر دیے، نکال دیے اور لعنت بھیج دیے. تو انہوں نے بھی قسم کھایا، آدم کی طرف سے میرا مقام گھٹ گیا، آدم کی طرف سے میرا مقام گھٹ گیا، میں آدم کو اور ذریات آدم کو جنت پہ جانے نہیں دوں گا کبھی. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھے لیکن جنت سے بھی نکلوا دیا اور قسم کھایا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھایا، قسم کھا کے بولا کہ میں آدم کو، ذریات آدم کو جنت پہ جانے نہیں دوں گا لیکن تیرے مخلص بندوں میں میرا اثر نہیں چلے گا، بلکہ بولا. تو اخلاص کیا ہے، ایک واقعہ یاد آیا، اس وجہ سے میں یہ بات رکھا کہ اخلاص کیا ہے، اخلاص کیسا ہوتا ہے. ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کافی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ بڑے غوث دستگیر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر 4-5 پیڑھی اوپر ہیں آپ. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. شیخ نے ارشاد فرمایا، بال بڑھ گئے تھے آپ کے، بال آپ کے بہت بڑھ گئے تھے. تو بولے کہ جاؤ بال کٹا کے آؤ. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں بال کٹانے کے لیے. تو جا کے حجام کو بولو کہ اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دے. تو ٹھیک ہے، شیخ کی بات سنے، حجام کے پاس گئے. حجام مصروف تھا، بال بنا رہا تھا. جا کے بولے کہ اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دے. تو جیسے ہی حجام یہ بات سنا، اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دے، فوراً جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا. میں پیسے کے لیے تو ہمیشہ سب کے بال کاٹتا ہوں، آج اللہ کے لیے بال کاٹوں گا، آج اللہ کے لیے میں بال کاٹوں گا. بال کاٹ دیا. بال کاٹنے کے بعد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے، دولت آ جائے گی، میں انشاءاللہ ضرور پیسہ تیرا واپس کر دوں گا. وقت گزرا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دولت آئی، پیسہ آیا، اچھا پیسہ آیا.
تو پیسہ آنے کے بعد آپ کو خیال تھا، گئے حجام کے پاس، جا کے بولے کہ جب تم کٹنگ کرے تھے میری، بال بنائے تھے میرے، اس کے پیسے. تو حجام بولنے لگا، جو جملہ بولا انہیں، اے جنید تو ابھی اخلاص کو سمجھا نہیں، تو ابھی اخلاص کو سمجھا نہیں. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے مخلوق سے اس کا معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا معاوضہ مخلوق سے طلب نہیں کیا جاتا. میں تیرے بال اللہ کے لیے کاٹا تھا، تیرے سے معاوضہ میرے کو نہیں چاہیے. جو بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فاطمہ کہ وہ بھی رونے لگے، حجام بھی رونے لگا. اخلاص کیا ہے؟ بال کاٹتے وقت بھی روتا جاتا تھا وہ، میں آج اللہ کے لیے بال کاٹوں، اللہ کے لیے بال. اخلاص یہ ہے. ایسے بندوں پہ شیطان کا اثر نہیں چلتا. ایسے بندوں پہ ہم یہ ذہن میں رکھنا بات ہمیشہ ہمارے، کہ ہمارا ہر کام چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، اخلاص کا ہونا، یعنی للہیت ہونا، صرف اللہ کی رضا اس کے اندر رہنا ہمارے پاس. ہم شیطان کے چنگل سے محفوظ. ہاں گناہ ضرور ہم سے ہوں گے، نافرمانی ضرور ہو سکتی ہے، نفس ہمارے اوپر مسلط ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے، ہمارے خبر میں جانے تک نفس ہمارے ساتھ ہے. لیکن شیطان کا جو مقصد ہے وہ مقصد سے ہم بچے ہوئے رہتے ہیں. شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ہم کو بے ایمان بنا دے. شیطان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو بے ایمان بنا دے اور دائمی جہنم میں ہم کو ڈھکیل دے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے شیطان. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے پتھروں کو اور انسانوں کو دوزخ کے ایندھن کے لیے پیدا فرمایا. ہم نے پتھروں کو اور انسانوں کو دوزخ کے ایندھن کے لیے، جہنم کی آگ کے لیے ہم نے پیدا فرمایا. تو شیطان کی اتباع کرنے والا ہے. تو ہمارے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، ہم کو اپنے آپ کو دیکھ لینے کا مہینہ ہے، اپنے آپ میں ہم تبدیلی لانے کا مہینہ ہے. ہمارے اعمال میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں، کیا یہ روزہ صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہے؟ کیا یہ روزہ ہم جو رکھ رہے ہیں اللہ کی مرضی کے تحت رکھ رہے ہیں، اللہ کے منشا کے تحت رکھ رہے ہیں؟ اللہ جو چاہتا ہے ہم سے، کیا اس پہ ہم قائم ہیں؟ ہم کو اس پہ دیکھنا ہے. ورنہ روزہ تو صبح ہے. سرکل میں کیا تمہیں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. تو کہیں ہمارا روزہ بھی بھوک اور پیاس تو نہیں ہو جا رہا؟ کہیں ہمارا روزہ بھی بھوک اور پیاس تو نہیں ہو جا رہا؟ ہم اس کو دیکھنا. اور حضرت اللہ پہلے بہت ارشاد فرماتے تھے، بولتے تھے اکثر کہ ہمارے روزوں میں بہت کٹنگ ہے، ہمارے روزوں میں بہت کٹنگ ہے. ہم کئی گناہ کرتے روزے، یعنی کامل روزے ہمارے نہیں رہتے. جیسی جزا اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا ویسا نہیں دیتا. تو کامل جزا لینا تو کیا کرنا؟ روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کا انتظام کرنا، کوشش کرنا کہ ہم ایک روزے دار کو ہم افطار کرا سکے، اس کو پیٹ بھر کے کھلا سکے. حدیث مبارکہ ہے، سرکل نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کرا دے، یعنی اس کو سحر ہو کے کھلا دے، اس کے لیے ایک خالص روزے کا اجر ہے، ثواب. تو بعض صحابہ اکرام بولے کہ یا رسول اللہ ہماری استطاعت نہیں ہے اتنی کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے. تو سرکل نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو ایک کھجور کھلا دو، اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، یا پانی پلا دو، اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے. تو حضرت اللہ بولتے اکثر کہ وہ لے لیے کھجور پانی، لوگوں کو کھجور کھلا دیتے، سمجھ رہے کہ ہم کو کامل روزہ مل جاتا. کامل روزہ نہیں ملتا. کامل روزہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ وہ کھجور جس کو بولے تھے، جو مجبور تھے، جو استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے کامل روزہ، ان کے لیے کھجور. اللہ ہم کو دولت سے نوازا، اللہ ہمارے پاس پیسہ رکھا، تو ہم کم از کم ایک آدمی کو ہم ضرور کھانا کھلانے کا انتظام کرنا. ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، جتنے آدمی ہم ان کو کھانے کا ہم انتظام کرنا. آدھی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہماری فکر ہونا. ہمارے روزے تو کٹنگ کے ہیں، ہمارے روزے تو پورے نہیں ہیں، تو ہم روزے حضرت قبلہ ایک نظام جو چلا رہے تھے وہ بتائے تھے کہ بھائی افطار کا انتظام کرو، لوگوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرو. اللہ تعالیٰ ہم کو دولت دیا تو گھر میں کو بلا تو غریب ہے، ان کو بولنا بھائی آج رات کا کھانا روزانہ ہمارے پاس سے کھا لو. ایک کھانا، ایک ٹائم کا کھانا ہمارے پاس کھا لو. ہم جو کھانا بنا رہے ہیں
5 आदमी का खाना बना रहे हैं, एक 6 का बना लो, 7 का बना लो। एक साथ बनाने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आता, ज्यादा पड़ता भी नहीं होता, मेहनत भी नहीं लगती कुछ भी, उनका भी पेट भर जाता, उनका भी पेट भर जाता। दीन हम घर से भी सीख सकते। हज़रत क़िबला बोलते देखो, जो गौर फिक्र करा उसके लिए दीन है, जो गौर फिक्र करा उसके लिए दीन है। अब घर में हमारे बोले भाई के खाना, हम एक औरत को खाना खिला देंगे, रोजाना खाने के से दे देंगे। अब वो औरत के जहन में ये आ गया कि भाई रोजाना मेरे को खाना यहाँ से मिलने वाला है, रोज खाना मुझको यहाँ से मिलने वाला है। हमको दावत आ गई, हमारे घर में खाना नहीं बना, तो वो औरत के खाने का इंतजाम करके जाना। हम खाना नहीं बना सके, वो कीमत उसको दे देना कि तुम पैसे दे के तुम खरीद के कुछ खा लो। दावत होती ना भाई, घर में दावत आती, सब चले जाते, घर में खाना बना ही नहीं हमारे। अब उन्हें भी ये उम्मीद पे रहती थी कि यहाँ से मेरे को खाना आने वाला है, खाना नहीं आया, नहीं बना, उनके घर में चूल्हा नहीं जला, भूखे हो गए वो लोग, कौन जिम्मेदार? ये मखलूक के बारे में सोचना, जो इखलास वाले होते हैं अल्लाह ताला उनके क़ल्ब में बात डाल देता है। हमारा मंशा, हमारे मकसद, हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर हमको नवाजा है तो हम लोगों को इफ्तार सहर कराएं, पेट भरे खाना खिलाएं, ताकि हमारे रोजे तो काबिल जज़ा के नहीं है, कम से कम अल्लाह ताला वो जो जज़ा देने वाला है काबिल रोजे की, वो हमको मिल जाए। हम कोशिश करना है इस बात की कि हम अपने अमाल में इखलास पैदा करें। हज्जाम जैसा बोल रहा, अनपढ़ हज्जाम जैसा शख्स बोल रहा कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है, मखलूक से उसका मुआवजा तलब नहीं किया जाता, मखलूक से नहीं। तो हम भी अगर कोई अल्लाह के लिए करें तो हमारा मंशा ये दे रहना कि मेरा नाम हो। भाई मुआवजा पैसे की शक्ल में जरूरी नहीं है, मुआवजा पैसे की शक्ल में नहीं, लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरा नाम हो जाए, ये भी किस्म का मुआवजा है। मखलूक से तलब करें, इखलास का है काम में, मेरा कुछ काम बन जाए फलां के जरिए, मैं काम करा, अल्लाह का काम करा, उनको बताने के वास्ते उन्होंने मेरा काम कर दिए, अल्लाह के वास्ते कहा रहा मैं काम पे, फिर शैतान छोड़ता हमारे को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्या बोल रहे हैं हम? पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से, अल्लाह की पनाह में आना। किसी से भी पूछिए, अगर कोई बताया तो बोलिए मेरे को भी कि अल्लाह की पनाह कहाँ है, कहाँ मिलती है अल्लाह की पनाह? पनाह कहाँ है भाई? पनाह मालूम ही तो समझ में आएगी भाई, यहाँ आ गए आप, मेरी पनाह में आ गए, ये मेरे एरिया में आ गए, यहाँ पे कोई आपको हाथ नहीं लगा सकते, मेरी पनाह में आ गए, मैं बोल सकता हूँ। मैं फलां जगह चले गया, वहां पे कोई हमला नहीं कर सकते भाई, उनकी पनाह में हो। अल्लाह की पनाह कहाँ है? शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह कहाँ है? अल्लाह की पनाह सिर्फ इखलास में, अल्लाह की पनाह सिर्फ इखलास में है। जो मुखलिस है वो अल्लाह की पनाह में, जो मुखलिस है वो अल्लाह की पनाह में। और इखलास का ताल्लुक बंदे से और अल्लाह से किसी तीसरे से नहीं रहता, क्योंकि वो बंदे को मालूम रहता मैं काम किसके लिए कर रहा हूं, और रब को मालूम रहता है ये काम इन्हें किसके हाथ से कर रहा, क्योंकि सब दिल में रहता, सब दिल में रहता। कल मैं एक आयत बताया था, सूरे हुजरात की आखिरी आयत, अल्लाह ताला जानता है कि तुम क्या करते हो, क्या देखते हो। और एक जगह अल्लाह ताला क्या फरमाया कि तुम्हारे दिलों के अंदर क्या है अल्लाह वो भी जानता है। जबान से कुछ नहीं बोल रहे, अमल से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन दिल के अंदर हमारी ये ख्वाहिश है कि कुछ हो जाए दुनिया की तरफ से, इखलास खत्म। सारी दुनिया बोली तुम इखलास के साथ काम करें, लेकिन अल्लाह को मालूम है तुम्हारे में इखलास नहीं है। इखलास होना, इखलास होना तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह में। तो शैतान को कैद करके अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी रखा, शैतान को कैद करके अल्लाह ताला हमको आसानी दिया, ये आसानी के जरिए हम बच सकते हैं। थोड़ा मेहनत के मतलब रमजान में हमको थोड़ा सा दीनी माहौल मिल जाता, हम वैसे भी थोड़ा गुनाहों से बचे हुए रहते, जरा कोशिश करें तो अपने इखलास में इजाफा कर सकते। इखलास में इजाफा अगर हुआ तो खुद ब खुद इलाहियत पैदा हुई, तो हमारा दिल खुद ब खुद नरम होता। एक बात याद रखना, अपने दिल को हम नरम करना, अपने दिल को हम नरम करना, इसका दिल नरम है
وہ اخلاص والا انہیں ہوتا، سخت دل والا اخلاص والا نہیں ہوتا۔ اخلاص جو ہونا بولے تو دل میں ہمارے سختی نہیں رہنا، دل میں نرمی آنا، نرمی آئی اگر تو دل جھکتا، دل جھکا آدمی خود بخود اللہ کے پاس جاتا، معافی مانگتا، اخلاص طلب کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی کرتے، آسانی بھی پیدا کرتے ہیں۔ جو جس راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہیں آسان کرتے ہیں۔ جو آدمی دنیا کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے دنیا آسان کرتے ہیں، جو آدمی دین کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے دین آسان کرتے ہیں۔ تم دنیا طلب کرنا چاہتے ہو، ہم تم کو دنیا دیں گے، تم دین طلب کرتے ہو، ہم تمہیں دین دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہم کیا طلب کر رہے ہیں، ہم کیا طلب کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ تو ہم کوشش کرنا کہ رمضان کا ایک کہا آج 10ویں تراویح پڑھے ہیں، 9 روزے ہو گئے، کل 10 روزے ہو جاتے ہیں، یعنی رمضان کا ایک کہا ختم، رحمت کا کہا ختم، مغفرت کا، دوزخ سے نجات کا 2 دہے، پھر رواں دواں پرا ہم ہمیشہ سنتے ہیں، رینگتا یہ رینگ کے ہو گیا، اب دوڑنے کا وہاں 10 دن آ جاتے، 10 دن دوڑنے کے دیکھے تک عید آ گئی، ختم، پھر 1 سال کا انتظار، اللہ زندہ رکھا نہیں رکھا کس کو معلوم۔ ہم جوان ہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری موت نہیں آتی، جوان بھی مرنے والا ہے، بوڑھا بھی مرنے والا ہے، موت کا وقت آج شکل کیسے تمہیں میں ایک سلام پھیر کے دوسرے سلام پھیرے تک نہیں بول سکتے کہ تم زندہ رہو گے نہیں رہو گے۔ تم یہ رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش کروا لینا، آخرت کو سدھار لینا، اللہ کا جو منشا ہے اس کو پورا کر کے چلے جانا، ہمارا مقصد پورا ہے انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الٰہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو تقبل عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کی پوری فضل سے مالامال فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، اس ماہ مبارک والا روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، جتنے روزے ہم نے رکھے ہیں والا ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو اللہ تیرے محبوب ترین بندوں کے روزوں میں شمار کر کے قبول فرما، جو روزے باقی ہیں مطلب کو رکھنے کے لیے صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، روزے داروں کو روزہ افطار کرنے کی توفیق عطا فرما، آخر میں تو سب بھی عنایت فرما، آخر میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔